देखिए بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان آیاتوں کے اندر اب کس چیز کا بیان ہے؟ ان آیاتوں کے اندر بنی اسرائیل کی ایک بددیانتی کا بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا طرز طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی، غریب آدمی، اگر وہ چوری کرتا تو فوراً سے اس کو کہتے بھائی تورات میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، تمہارا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، تو اس کا فوراً ہاتھ کاٹ دیتے۔ کوئی امیر اگر چوری کرتا تو اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ اور اگر کوئی اس طرح غریب آدمی اگر کوئی زنا اس سے ہو جاتا تھا تو اس کو سنسار کرتے، اس کو جو ہے تو قتل کر دیتے تھے۔ امیر آدمی اگر کرتا تو اس کے لیے تلاش کرتے تھے ہیلے بہانے۔ اب وہاں پر ہوا یہ کہ ایک جوڑے سے جو ہے تو بڑی ہو گئی، مرد عورت سے ان سے بدکاری ہو گئی، تو آئے یہودیوں کے جو علماء اللہ ابن سوریہ، ان کا ایک سب سے بڑا عالم، ایک آنکھ سے کانا بھی تھا، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کا چہرہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر دو اور بس لے جاؤ۔ تو سارے ادھر جو عوام نے سنا تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ہم سے ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر تم لوگ آسمان گرانا شروع کر دیتے ہو، تم نے یہ تورات کے خلاف کیا، تمہارا حکم تمہارے اوپر حکم نافذ ہوگا، اور اب اگر ان سے ہو گیا تو ابھی تم کیا کہ صرف چہرہ کالا کر کے گلیوں کے اندر بس ایک چکر دے دو اور پھر واپس لے آؤ، یہ کیوں؟ تو اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب سنبھال نہ سکے، تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ جو آخری نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس چلتے ہیں، اس کی شریعت میں کیا سزا ہے، کیونکہ تورات کے اندر احکامات بنسبت ہماری شریعت کی سخت ہیں، سمجھ گئے؟ کیونکہ اگر ہمارا کوئی اگر نجس ہو جائے تو ہم اس کو دھو لیتے ہیں اور وہ اس کپڑے کو کاٹ دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور ہمارے لیے نماز مسجد کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر بھی اگر پاک صاف ہو تو نماز ہو جاتی ہے ان کی، سوائے ان کے جو تو جو عیدگاہیں ہیں ان کے علاوہ نماز نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا دین تھوڑا نرم ہے تو وہاں پہ چلتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، یہاں پر پہلے سے یہودی سماعون للکذب، یہ ان یہود منافقین کا بیان ہے۔ وہ یہودی جب آئے ادھر مدینہ آئے تو انہی یہودیوں کے گھر میں ٹھہرے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، منافقین۔ تو انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ یہ والا مسئلہ ہے بھائی، ادھر جو ہے تو وہ اور لڑکا لڑکی ہے ان سے جو ہے تو گناہ ہو گیا، اب لوگ کہہ رہے ہیں ان کو سنسار کرو، ٹھیک ہے؟ اور ہم وہ تو ہر مہینے تحفے بیچتے رہتے ہیں، گفٹ بھیجتے ہیں، اگر ان کو سنسار کیا تو ہماری تو دکان ہی بند ہو جائے گی، اب کیا کریں؟ تو اس لیے ہم آئے ہیں ادھر مسلمانوں کے پاس تاکہ ان کا حکم جان سکیں اور ان کے حکم کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق ہم ان کو سزا دے سکیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ہاں تھوڑا حکم نرم ہو۔ اچھا، ان کو یہ بھی کہا گیا کہ بھائی تم ادھر جاؤ، اگر انہوں نے جو ہے تو نرم حکم بیان کیا کہ بھائی چلو ان سے پیسے لے لو، ٹھیک ہے، ملک بدر کر دو یا قید چند عرصے کے لیے، پھر تو لے لینا وہ حکم، لیکن اگر وہ بھی یہی حکم بیان کرنے لگے تو پھر حکم نہ لینا، پھر وہ والا سنسا والا حکم تم نہ لینا۔ تو وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے، ہاں بھائی کس لیے آئے ہو؟ یہ والا ہمارا مسئلہ ہے، یہ کیس ہے، آپ یہ کس کی فیصلہ ہم آپ سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا تم لوگ تو میرے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے، تمہارے پاس تورات موجود ہے، تم تورات کو مانتے ہو، تورات کے مطابق فیصلہ کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، تورات کے مطابق ہم نے نہیں کرنا، ہم نے آپ کے شریعت کے مطابق فیصلہ کہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ تم یہ بتاؤ تورات میں کیا حکم ہے، تورات کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا تورات میں تو بس یہی ہے کہ اس کو جو ہے تو گدھے پہ بٹھا کے چہرہ اس کا کالا کر دو اور اس کو ایک چکر دے دو، گاؤں کے اندر، گلی کے اندر گھما کے پھرا کے لے آؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا پڑھو۔ تو عبداللہ ابن سوریہ نے تورات پڑھنا شروع کر دیا، اور رجم کا حکم جہاں پہ آیا تو وہ آیتیں پی گیا اور اس سے اگلی آیتیں شروع کرنے لگی۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پہلے یہودی تھے اور یہودی عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کذب عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ رجم کی آیتیں تو پی گیا اور اس سے اگلی پچھلی آیت تو سنا رہا ہے اللہ کے رسول آپ کو، کیونکہ رجم کے اندر بھی، تورات کے اندر بھی رجم کی سزا موجود ہے۔ تو
پھر وہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہاں پر موجود تم اسی کے مطابق عمل کرو، ہمارا بھی یہی حکم ہے. سمجھ گئے؟ یہاں پر ان چیزوں کا دیکھو، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، تمہیں افسردہ نہ کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، بافواہہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں. مطلب یہ صرف زبان کے اوپر تو ان کا ہوتا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے، دل سے وہ ایمان نہیں لے کر آتے. ولم یؤمنوا، اور وہ ایمان نہیں لاتے، قلوب لم، ایمان نہیں لے کر آتے، ان کے دل ایمان نہیں لے کر. تو ان منافقین کی اس منافقت کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہو. ومن الذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، جھوٹ کو سنتے ہیں، یعنی جھوٹ سننے کے عادی ہیں. سماعون لقوم آخرین، اور وہ سنتے ہیں اس قوم کی بات کو، اس دوسری قوم کی بات کو، لم یاتوک، جو آپ کے پاس ابھی نہیں آئے. یعنی وہ خیبر کے یہودی جو تھے، جو کیس اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے تھے، تو وہ مدینہ کی یہودیوں کے پاس ٹھہرے تھے جو منافقین تھے، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے. ٹھیک ہے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ تبدیل کرتے ہیں، وہ تبدیل کرتے ہیں کلموں کو اپنی جگہ سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا حکم تو بالکل واضح ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ تبدیل کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ چیز دی گئی، فخذوہ، تم اس کو لے لینا. مطلب یہ کہ جب خیبر سے وہ لوگ آئے کیس اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے نا، تو جب آ رہے تھے تو خیبر سے ان کو یہ والی ان کو بات ملی، یہ والی ان کو بریف کیا گیا کہ بھائی تم جاؤ، لیکن یاد رکھنا، اگر تمہیں یہ والی سزا ملے نا کہ بھائی ان کے اوپر مالی جرمانہ رکھو، ان کے اوپر ان کو قید کر لینا، فخذوہ، پھر تو لے لینا ان کی بات. ٹھیک ہے. لیکن اگر تمہیں یہ والی بات نہ ملے تو پھر نہ لینا، پھر ان کے مسلمانوں کی بات بھی نہیں ماننا. یقولون ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دیا جائے یہ، یعنی کہ اگر تمہیں نرمی کا حکم ملے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے تو ان کو، فخذوہ، پھر تو ان کی بات کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. وَإِلَّمْ تُؤْتُوهُ، اور اگر تم لوگوں کو یہ والی بات نہ ملے، ٹھیک ہے، تو پھر فَاحْذَرُوا، پھر مسلمانوں کی بات نہ لینا، پھر مسلمانوں کی بات پر ہم فیصلہ نہیں کریں گے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، اس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کرے، فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم مالک نہیں ہو اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے شیئن، کسی بھی چیز کا. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے فتنے میں، یعنی کفر کے اندر مبتلا کر دے، تو پھر تم اس کفر سے پھر تم اس کو جبرن ہدایت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لم یرد اللہ، اللہ تعالیٰ تھا، ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرے. جب یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تبدیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا استری کیے ہوئے کپڑے پہنے اور بندہ آئے ان کے سامنے تو اللہ کا حکم یہ لوگ بھول جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یرد اللہ یطہر قلوبہم، اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ رکھتا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہوگی. رسوائی نہیں ہوگی، عبداللہ ابن سوریہ، یہودیوں عیسائیوں سب کے سامنے رسوا ہوا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر دردناک عذاب ہوگا. سماعون للکذب، سنتے ہیں وہ، آواز آ رہی ہے؟ اچھا. سماعون للکذب، وہ جھوٹ کو سنتے ہیں. اکالون للسحت، اور کھاتے ہیں وہ رشوت کو. ٹھیک ہے، جھوٹ، آپس میں جھوٹی بیان کر رشوت کو کھاتے ہیں، رشوت خور ہیں. میں نے کیا کہا، رشوت کسے کہتے ہیں، سخت کسے کہتے ہیں؟ سخت اس رشوت کو کہا جاتا ہے جو عدالتی معاملوں کے اندر لیا جائے اور اس کی وجہ سے فیصلوں کے اندر کی جائے، اس کو سخت کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تھانوں کے اندر لیا جائے، رشوت لی جائے، اور اس کے پھر جو تو مجرم کے ساتھ نرمی برتی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، سخت کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے، فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ لوگ تمہارے پاس آئے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ،
کے درمیان فیصلہ، او اعرض، یا تم اعراض کرو ان سے، مطلب یہ کہ اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، یا اعراض کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، مطلب یہ کہ آپ ان سے کہیں کہ بھئی جاؤ تم اپنا فیصلے خود ہی کرو، میں تمہارے فیصلے نہیں کرنا چاہتا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اگر آپ اعراض کریں تب بھی ٹھیک ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے مطابق، جو سزا تعالیٰ نے مقرر کی ہیں تو وہ سزائیں ان کو اسی سزاؤں کے متعلق، اسی سزاؤں کے مطابق ان کا فیصلہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان سزاؤں کے اندر لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کے رسول کو بھی یہی حکم ہوا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، وَعِندَهُمْ تورات، حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے۔ وَعِندَهُمُ التورات، حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، تو ان کے پاس تو تورات ہے، تورات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور یہ لوگ تو آپ کو اللہ کا نبی ہی نہیں مانتے، یہ تو آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو پھر جب آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے اور تورات کو مانتے ہیں، تو پھر تورات کو چھوڑ کر یہ آپ کے پاس کیسے آئے؟ سمجھ گئے؟ یہ یہ آپ کے پاس کیسے آئے جو تورات کو چھوڑ دیا انہوں نے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، تورات کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ زنا کرے تو ان کو سنگسار کر دو۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد وہ روگردانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں، کہ یعنی اقرار تو کرتے ہیں کہ تورات کا حکم مانتے ہیں، لیکن اس کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے یہ لوگ تورات پر ایمان لینے والے، یہ تورات پر ایمان نہیں لے کر آتے، بلکہ اس لوگ سہولتیں تلاش کرتے ہیں، نرمی تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پر ان کی مرضی کا حکم آ جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو، فیہا ہدن، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، تورات کے اندر ہدایت بھی ہے، ونور، اور روشنی بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون، اس کے مطابق نبی فیصلہ کرتے ہیں، الذین اسلموا، وہ لوگ جو اسلام لے کر آئے۔ تو تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک پچھلی رکوع کے اندر کہ بھئی ان کے پاس تورات موجود ہے اور تورات کے اوپر یہ لوگ فیصلہ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر تورات کا مرتبہ بیان فرما رہے ہیں کہ تورات کا مرتبہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اس کے اندر ہدایت کے احکامات بھی ہیں اور اس کے اندر نور بھی ہے۔ قرآن کے بعد جو دوسرا درجہ ہے اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں میں، وہ تورات کا ہے کہ ہزارہ سال اس کے اوپر عمل ہوتا رہا۔ یحکم بہا النبیون، اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں نبی، الذین اسلموا، وہ نبی جو اسلام لے کر آئے۔ اس میں رد ہے کن کے اوپر؟ جھوٹے نبیوں کے اوپر رد ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو نبی تھے تو وہ نبی کیا تھے؟ وہ حقیقت میں نبی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مسلم کذاب اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور سجا ایک عورت تھی، عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اچھا، عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اور آج کل کیا؟ غلام احمد پرویز قادیانی، انگریز نے اس کو اٹھایا، اس کو جو ہے تو آگے کیا، کس لیے؟ تاکہ جہاد منسوخ ہو جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے، میں ادھر جمعے میں بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا ان کو، اگر میں یہاں پر عمران خان کے خلاف اگر میں کوئی بات کروں نا کہ بھئی عمران خان نے یہ کیا، تو میں نے کہا اس مجمع میں سے آدھا مجمع کھڑا ہو جائے گا مجھے خاموش کرنے کے لیے، مجھے ایسے دلائل دے دے گا اور میں ان کے سامنے خاموش ہو جاؤں گا، میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔
اگر میں بات کرتا ہوں نواز شریف کے خلاف، تو یہاں پر مجمع میں سے آدھے لوگ دوسری طرف سے کھڑے ہو جائیں گے، مجھے خاموش کر دیں گے. اور اگر میں بات کروں، ٹھیک ہے، زرداری کے خلاف، تب بھی تمہاری باتوں کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا، تمہارے پاس ایسے دلائل ہوں گے. اور اگر میں کہوں کہ قرآن کی کون سی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی آخر الزمان ہمارے نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مجمع میں سے ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوگا. یہاں پر اگر میں ایک قادیانی کو کھڑا کروں تو تمہارے پورے مجمع میں سے کوئی اس قادیانی کا جواب نہیں دے سکے گا. میں نے کہا یہ عالم ہے ہمارا، ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں آج. سمجھ گئے کہ ہمیں ہماری پارٹی کا قائد، ہم اس کو تو اس کے اوپر کرنے کے لیے تو ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، ٹاک شو دیکھتے ہیں، ہاں، خبریں دیکھتے ہیں، پوسٹیں دیکھتے ہیں. دوسری پارٹی کو خاموش کرنے کے لیے ان کی جوابات سوچتے ہیں. لیکن نبی آخر الزمان ان کے حق میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ حال ہے ہمارا. تو کم از کم اس کو سیکھو، اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے. صرف یہ رٹنا نہیں ہے، دیکھو قرآن سے کہاں ثابت ہے، حدیثوں سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے، اس کو سیکھو. میں ایک گروپ میں ایک دفعہ ایڈ ہوا تھا، وہ اس میں قادیانی بھی ہوتے تھے. تو یقین جانو وہ ایسے ایسے مطلب یہ کہ دلائل دیتے کہ بعض دفعہ ہمارے جو علماء تھے وہ بھی ان کے سامنے خاموش ہو جاتے. مطالعہ نہیں ہے نا، مطالعہ نہیں ہوتا تھا. سمجھ آ گئی بات؟ اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، اللہ معاف کرے. تو اس چیز کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے. الذین اسلموا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، مطلب یہ کہ نبی آخر الزمان تھے تو وہ حق سچ نبی تھے، انہوں نے کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا. اچھا. للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور رب والے یعنی کہ مشائخ بھی اس تورات کے اوپر عمل کرتے تھے، وہ بھی فیصلہ کرتے تھے. والاحبار، اور علماء بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نگران بنایا تھا. وکانوا علیہ شہداء، اور یہ اس کے اوپر گواہ تھے. تو قرآن کے علاوہ دوسرا درجہ کس کا تھا؟ قرآن کے علاوہ دوسرا درجہ اس وقت تورات، ابھی بھی تورات کا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انجیل کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تورات کے بارے میں کیا فرمایا؟ بمستحفظوا من کتاب اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا. اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تورات کا نگران اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو، ان احبار کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا نگران بنایا. اب دیکھو تورات کے اندر کتنی تبدیلیاں ہو گئی، انجیل کے اندر کتنی تبدیلیاں ہیں. اس وقت 5 انجیلیں ہیں، انجیل متی، مرقس، یوحنا، لوکا اور برنابس. یہ کتنی ہیں؟ 5 انجیلیں ہیں. 4 انجیلیں ان کو تو وہ تو عیسی علیہ السلام کے زمانے میں لکھی ہی نہیں گئی، بلکہ عیسی علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی نہیں لکھی گئی. وہ 4 انجیلیں جو تھیں تو وہ تابعین نے لکھی. اور انجیل برنابس جو ہے وہ عیسی علیہ السلام کے صحابی نے لکھی، جس نے عیسی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا، اس نے لکھی. لیکن یہ عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسائی وہ 4 انجیلیں جن کو تابعین نے لکھی ہیں وہ اس کو تو مانتے ہیں، لیکن انجیل برنابس کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول کا نام موجود ہے، کہ عیسی علیہ السلام نے کہا کہ بعد میں لوگ مجھے رب کا بیٹا مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے اور وہ میری صفائی کو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. اس ٹکڑے کی وجہ سے یہودی انجیل برنابس کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بمستحفظوا، ان کو بنایا گیا نگہبان. اب دیکھو، نہ جو ہے تو اپنی اصلی صورت کے اندر تورات موجود ہے اور نہ اپنی اصلی صورت میں انجیل موجود ہے. کانوا علیہ شہداء، اور یہ اس کے اوپر گواہ تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو.
وخشون مجھ سے ڈرو ولا تشترو بآیاتی، اور مت خریدو میری آیاتوں کے بدلے میں ثمنا قلیلا، یہودیوں کی طرح جو ہے تو میرے آیاتوں کے مقابلے میں تھوڑے سے پیسے لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل نہ کیا کرو، جس طرح یہودی کرتے تھے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے ان کے اوپر لکھ دیا، ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر ہم نے یہ بھی لکھ دیا تورات کے اوپر، کون سا حکم؟ ان النفس بالنفس، کہ بے شک نفس کو نفس، جان کو جان کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، والعین بالعین، اور آنکھ کو آنکھ کے بدلے میں، ناک کو ناک کے بدلے میں، والاذن بالاذن، کان کو کان کے بدلے میں، والسن بالسن، اور دانت کو دانت کے بدلے میں توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے، یعنی کس قسم کا زخم کس لگا ہے تو اس کا بھی بدلہ ہوگا، اس کو اس کے مطابق بھی قصاص ہوگا، ان کے اندر بھی قصاص ہے، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، سمجھ گئے؟ فمن تصدق فهو کفارۃ له، اگر کسی نے صدقہ کیا، اگر کسی نے معاف کیا تو وہ اس کے لیے گناہوں کے کفارہ کا سبب بن جائے گا، کہ اگر کسی نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے، اس نے تو مجھے مار دیا، اس نے تو مجھے زخمی کیا، بس میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس نے تو دانت توڑ دیا، میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس نے آنکھ پھوڑ دی، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرے گا ان احکامات کے مطابق، ان اصولوں کے مطابق جو ہم نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، ہاں باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔